موسم کی بات کرتے ہیں، ہوشیار خبردار، پنجاب میں آئندہ ہفتے اسموگ کا مسئلہ سنگین ہونے کا خطرہ، فضائی آلودگی لاہور تک محدود نہ رہی۔ ملتان 2135 اسکور کے ساتھ فضائی آلودگی میں سر فہرست ہو گیا۔ پنجاب حکومت نے 10 دن کے لیے پارکس، تفریح گاہیں، عجائب گھر بند کر دیے۔ پابندی 17 نومبر تک رہے گی۔ خلاف ورزی پر حوالات کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ اور گجرات میں پابندی لگائی گئی۔ خانیوال، سیالکوٹ، چنیوٹ، جھنگ، لودرا بھی شامل۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے اقدامات ناکافی قرار دیے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا 11 بجے کے بعد ہیوی ٹریفک کو شہر میں داخلے کی اجازت ہے۔ تعمیراتی سامان سے لدے ٹرک اور ٹریلرز زیادہ آلودہ دھواں چھوڑنے کا باعث ہیں۔ یہ چیزیں کنٹرول نہیں کی جا رہیں اور نہ ہی چیک کی جا رہی ہیں۔ کسی دھواں چھوڑتی گاڑی کو سڑک پر آنے کی اجازت نہ ہو۔ کمشنر لاہور آئندہ 15 دنوں تک کاروباری سرگرمیوں کو رات 8 بجے تک محدود کرنے کے لیے اجلاس بلائیں۔ اتوار کو ہر قسم کی کاروباری سرگرمی پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ لاہور میں اسموگ کے اثرات، ناک، کان، گلے اور سانس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے لوگوں کو ماسک کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں حسن حفیظ۔ لاہور میں آج بھی فضائی آلودگی عروج پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے بھی تجاوز کر گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسموگ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہسپتالوں میں بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ناک کان گلے کے مریض جو ہیں، کنجنکٹیوائٹس کے مریض جو ہیں، ایون جن کو دل کی بیماریاں ہیں، وہ ان کے لیے مشکل ہوتی، دشواری ہوتی، کیونکہ آکسیجن اتنی نہیں رہتی۔ آئی کے پیشنٹ جو ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں جو آنکھوں میں جلن، لالی اور پانی کی تکلیف کے ساتھ آتے ہیں، اور اس میں ہم پھر جو اس کے اکارڈنگلی جو اس کے سمٹمز ہیں اس کے اکارڈنگلی جو میڈیکیشن ہیں ان کو پرسکرائب کرتے ہیں۔ اسموگ سے متاثرہ عوام کا کہنا ہے کہ فضائی آلودگی کے باعث وہ ماسک لگا کر پھر رہے ہیں۔ گلا خراب ہے، ناک کان گلے کے، آپ کو پتہ آج کل بیماری کتنی عام ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہے، گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ بہت بری حالات ہیں لاہور میں، بادل گندگی کے، میتھین کے بری حالات میں ہیں۔ ہمارے بچوں کو چاہیے کہ ماسک لائیں، اور ہمیں چاہیے کہ گاڑیوں کا استعمال ذرا کم سے کم کریں۔ اسموگ کی شدت کے باعث لاہور سمیت پنجاب کے تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ کیمرہ مین اظہر بشیر کے ساتھ حسن حفیظ، ARY نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی سہولت پیکج کا اعلان۔ کہتے ہیں سردیوں کے 3 ماہ بجلی کے نرخ کم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دسمبر، جنوری اور فروری میں گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی پر 26 روپے، کمرشل صارفین کو 22 روپے 71 پیسے اور صنعتوں کو 15 روپے تک فی یونٹ بچت ہوگی۔ اس سے ملکی ترقی کو کوانٹم جمپ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سعودی عرب اور قطر کو بڑے ادب سے کہہ دیا ہے، آپ نے بہت مدد کی، اب کشکول لے کر نہیں آئیں گے، سرمایہ کاری کے پیکج لائیں گے، آپ بھی منافع کمائیں، پاکستان بھی خوشحال ہوگا۔ یہ صرف لفاظی نہیں، مل کر ممکن بنائیں گے۔ ملک کی معیشت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی 32% سے 6.7% پر آ گئی، شرح سود 23 سے 15% تک آ گئی، سرمایہ کاری بڑھے گی، روزگار کے مواقع ملیں گے۔ کیا منی بجٹ آ رہا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کو مزید کتنا نچوڑیں گے؟ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے تابڑ توڑ سوالات۔ وزیر خزانہ منی بجٹ سے متعلق بولے خاطر جمع رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ ٹیکس کا سوال پوچھنے والے شخص کو کہا آپ اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں، حکومت کو بتائیں کہ اب ہماری بس ہو گئی، مزید ٹیکس نہیں دے سکتے۔ بھی سے ملک نہیں چل سکتا۔ We have to pay our taxes. Trust and credibility deficit. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ میرا کوشچن ہے کہ منی بجٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، آج کافی اس کے پر ڈسکشن بھی ہوئی۔ آپ صرف ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں، یہ بڑا ملٹی فیسٹڈ چیزیں ہیں، آپ خاطر جمع رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ میں سیلریڈ کلاس سے ہوں جی، آئی پے 35% ٹیکس، تو کتنا سارا اور نچوڑنا ہے آپ نے؟ As a country our hand has been forced. میری آپ سے ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی آواز بڑھائیے اور اٹھائیے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کہ this is not on anymore because we are done. کسی کو بھی امریکہ سے بانی PTI کے لیے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ صدر بننے کے بعد پاکستان کو احکامات شروع کر دیں گے۔ پاکستان اپنی ترجیحات اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرے گا۔ رہنما نون لیگ رانا ثنا کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا امریکہ کہے عافیہ صدیقی کے بدلے بانی PTI کو دیں تو میں اس کی حمایت کروں گا۔
مجھے نہ کسی کو بھی ہوتا ہوا تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک فضول بحث جو ہے یہ الیکشن سے پہلے سے بھی جو ہے وہ جاری ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو کوئی احکامات جاری کرنا شروع کر دیں گے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو پاکستان نے مفادات کو اپنی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے فیصلہ کرنے میں پوری طرح سے آزاد ہوگا. امریکہ یہ کہتا ہے عافیہ صدیقی کو ہم رہا کر دیتے ہیں, آپ بانی پی ٹی آئی کو کر دیں, میرا ووٹ اس حق میں ہوگا. عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ پاکستان لے آئیں اور اسے بھیج دیں. کسی بھی جیل میں بند بندہ جو ہے اسے قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ملاقات کی سہولت کی آڑ میں جو ہے وہ فتنہ پھیلائے. یہ چیزیں تو یہ خود یہ کہتے رہے ہیں, ہم نے مل لیا ہے, وہاں سے حکم آ گیا ہے. بندے کو یہ کہنا کہ سر سے کفن باندھ کے تم ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرو, یہ قطعاً سیاسی سرگرمی نہیں ہے. یہ مل ملا کے ہی ہوا تھا. کسی کے کہنے پہ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے, وہاں سے پھر وہ غائب ہو گئے, غائب ہونے کے بعد وہ پشاور پہنچ گئے. 26ویں آئینی ترمیم بانی پی ٹی آئی سمیت کسی کے خلاف نہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر 2006 سے کام ہو رہا تھا. پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کی ARY نیوز کے چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان سے گفتگو. کہا مولانا فضل الرحمان بانی PTI سے ملنے جائیں تو ہم سہولت کار بنیں گے. ٹرمپ کی کامیابی اچھی بات ہے, امید ہے امریکہ پاکستان تعلقات بہتر ہوں گے. جو ترمیم ہم نے کی ہے کہ ادارے اس ملک کے انڈیپینڈنٹ ہوں اور فیصلے کسی پولیٹیکل سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں. 2010-11 میں ساری پارٹیوں کا ویژن تھا کہ یہ ترمیم ایسی ہونی چاہیے. اس کو چیف جسٹس نے روکا. وہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ ملک پہ حاکمیت کرے, فیصلے کم کرے, اور وہی ہوا. اسٹیٹمنٹ دلوائی جاتی تھی, لکھوائی جاتی تھی, دوسرے دن 100 ووٹ اٹھایا جاتا تھا. کیا سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ اس کے چیف جسٹس چندہ کرتا پھرے, حکومت کو ڈکٹیٹ کرے؟ ایسے ایسے فیصلے کرتے تھے, آرڈر کرتے تھے, اور بیوروکریسی کانپ جاتی تھی. جب کوئی اور پارٹی آئے, 2/3 میجارٹی ہے, لے لے, چینج کر دے. میں ان چیز میں نہیں پڑتا ٹرمپ آئے گا تو کیا ہوگا. امریکہ جیسا ملک ان پٹی چیزوں میں نہیں پڑے گا کہ عمران خان کو رہا کرو. ہمارا انڈیپینڈنٹ مسئلہ ہے. پاکستان ایک پارٹی اب نہیں چلا سکتی. اب سارے سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا. میں ان میں عمران کو بھی سمجھتا ہوں, تو اس کو بیٹھنا چاہیے. ووٹ اس کو ملتے ہیں, پرائم منسٹر بن جائے. سننے میں آیا ہے مولانا فضل الرحمان عمران خان سے ملنے جیل جا رہے ہیں. وہ جائے, ہم خود بندوبست کریں گے. کم سے کم مولانا صاحب کے ساتھ عمران خان کی تفریح تو آ جائے گی. جس سیاستدان کے اوپر عمران خان تقریر کرتا تھا, شروع ختم بھی ادھر ہی کرتا تھا. وہ کیا کہتا تھا میں نہیں کہوں. کوئٹہ میں پولیس اور PTI کارکن آمنے سامنے آ گئے. پولیس کی شیلنگ, PTI کارکن نے گاڑی سے افسر سمیت 6 پولیس اہلکاروں کو کچل دیا. جھڑپوں, پتھراؤ اور گاڑی سے ٹکر کے نتیجے میں مجموعی طور پر 14 افراد زخمی ہوئے, جن میں 8 پولیس اہلکار اور 6 سیاسی کارکن شامل ہیں. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. اجازت منسوخ ہونے کے باوجود PTI نے ریلوے ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی کوشش کی. پولیس نے ہاکی گراؤنڈ کا مین گیٹ سیل کر دیا. اطراف میں کنٹینر لگا دیے. مظاہرین نے بار بار گراؤنڈ میں داخل ہونے کی کوشش کی. پولیس نے شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا. 1.5 درجن کے قریب کارکن گرفتار کر لیے گئے. PTI نے ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان کیا تھا. ضلعی انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے باعث گزشتہ روز جلسے کا NOC منسوخ کر دیا تھا. انصاف کا آج سوابی میں جلسہ ہوگا. اٹک میں دفعہ 144 نافذ. پنجاب پولیس نے موٹر وے M1 پر کنٹینرز پہنچا دیے. کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اٹک پولیس کی جانب سے اقدامات PTI کے سوابی جلسے کے پیش نظر کیے جا رہے ہیں. پنجاب سے PTI کارکنوں کو ممکنہ طور پر خیبر پختونخوا میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. 6000 سے زائد سیکیورٹی عملہ موٹر وے اور GT روڈ کے مختلف مقامات پر تعینات رہے گا. رینجرز اہلکار بھی طلب. ضلع بھر میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے. ہر قسم کے جلسے, جلوس, ریلی اور اجتماع پر مکمل پابندی ہے. ڈپٹی کمشنر راؤ عاطف رضا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اتنے تو ٹریفک چالان نہیں کٹے جتنے ہم پر پرچے کٹ چکے ہیں. شبلی فراز کا شکوہ, بولے PTI پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے جا چکے ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ان پر وہ دفعات بھی لگا دیں جو غیر ملکیوں پر لگتی ہیں. ہم دہشت گردی ملزم ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی, جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں. رجحان کے علاقے کچا بنگلہ اچھا میں لونڈ گینگ کا سرغنہ شاہد لونڈ مارا گیا. ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا ڈاکو شاہد لونڈ رحیم یار خان اور راجن پور پولیس کی مشترکہ کارروائی کے دوران ہلاک ہوا. ذرائع کا کہنا ہے عمر لونڈ اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے شاہد کو قتل کیا.
शाहिद और उमर के दरमियान तल्ख कलामी के बाद फायरिंग का तबादला हुआ। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने शाहिद लोन के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर कर रखी थी। डाकू शाहिद लोन कत्ल, डकैती समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस 2 माह से कच्चे में ऑपरेशन की तकमील के लिए काम कर रही थी। IG पंजाब की कामयाब कार्रवाई पर रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस को शाबाश कहा। कच्चे के इलाके से दहशतगर्दों और डाकुओं का खात्मा पुलिस का मिशन है। हैदराबाद में लोगों को शॉर्ट टर्म अगवा करके भारी रकूम बटोरने का इल्ज़ाम, 3 अफसरों समेत 6 पुलिस एहलकारों को SSP डॉक्टर फर्रुख लंजार ने बरतरफ कर दिया। डॉक्टर फर्रुख लंजार ने इंस्पेक्टर आसिफ अली जतोई, सब इंस्पेक्टर वहीद पवर, सब इंस्पेक्टर सैफुल्ला, एहलकार महमूद गुजर, जुबैर और जुहेब को बरतरफ करके कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। SSP ने कहा कि हिफाजत करने के बजाय अवाम के साथ फ्रॉड करने वालों को हरगिज़ मुआफ नहीं किया जाएगा। कराची के इलाके मलीर जमाल बलोच कोट में खुली गटर लाइन में बच्ची गिर गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को गंदे पानी से निकाल लिया। 12 साल की बच्ची चलते हुए अचानक गटर लाइन में गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्ची को निकाल लिया। ज़िला मलीर में खुले नालों की वजह से कई बच्चों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन खुले गटर और नालों को ढांपने का कोई इंतज़ाम नहीं किया जा सका। शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जनूबी वज़ीरिस्तान में 6 नवंबर को खारिजियों के साथ फायरिंग के तबादले में दरीली से लड़ते हुए शहीद होने वाले नायब सूबेदार ताइब शाह और दीगर को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR ने बताया है शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में अस्करी और सिविल हुक्काम, पाक फ़ौज के जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका शरीक हुए। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम विलादत आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क भर से अकीदतमंद अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल से आलकोट का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर जावेद भट्ट। मशरक मुफक्र पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में वाक़िया इकबाल मंजिल में आंख खोली। उन्होंने अपना बचपन इस आंगन में गुजारा। इकबाल मंजिल की दरो दीवार से इनकी यादें वाबस्ता हैं। ज्यादा तादाद इस बिल्डिंग में इमारत को देखने के लिए आते हैं, उसमें नौजवानों की, तालिब इल्मों की आती है। तो अल्लामा इकबाल की तस्वीरों को देखते हैं, उनके तालीमी रिकॉर्ड को देखकर महजूद लुत्फ उठाते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ज़रिए इस्तेमाल रहने वाली चीजें और इनकी लिखी हुई तसानीफ इकबाल मंजिल की जीनत बनी हुई हैं। बिल्डिंग को जिस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिस तरह ज़ौक़ तर ज़ौक़ पूरे पाकिस्तान से अकीदतमंद तशरीफ ला रहे हैं और लामा साहब के तबरगात को देख के रूहानी सुकून हासिल करें। ये कौमी विरसा आने वालों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर। इकबाल मंजिल आज भी नौजवानों के लिए मशले रहा है। कैमरा टीम के साथ आमिर जावेद भट्ट, TRY न्यूज़, सियालकोट। कराची हॉक्स वे पर ग्रीन टर्टल के बच्चों को समंदर में छोड़ने की तकरीब। UAE के कौंसल जनरल बखी ततीक़ अल रुमैती ने कछुए के बच्चों को समंदर में छोड़ा। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों की भी शिरकत। UAE के कौंसल जनरल ने कहा ग्रीन टर्टल के बच्चों की समंदर रवानगी काबिल दीद थी। पाकिस्तान के साहिल कुदरती हुस्न से माला माल हैं, कुछ इक़दामात ज़रूरी हैं। तफरीह के लिए आने वालों को प्लास्टिक बैग को ज़िम्मेदारी से ठिकाने लगाना होगा। पाकिस्तानी हुकूमत को UAE तर्ज की जदीद साहिली सहूलतों पर तजावीज़ देंगे। लोग जल्द सिंध और बलूचिस्तान के साहिलों पर तामीरी सरगर्मियों का मुशाहिदा करेंगे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।